بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اکثر مساجد اور مدارس میں بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرایا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پیارے بھائی دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، ایمان کا معنی ہے کسی بات کو دل سے تصدیق کرنا۔ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ عقائد اور مسلمات ہوتے ہیں جن پر غیر مشروط اور پختہ یقین رکھنا اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمانیات یہ ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 آخرت پر اور جزا سزا پر ایمان رکھنا، نمبر 5 تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 6 تقدیر پر ایمان رکھنا، نمبر 7 موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھنا۔ ان عقائد کا متفرق طور پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نیکی بس یہی نہیں ہے تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ کامل نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس کتاب اور پیغام ہدایت پر جو اللہ کی جانب سے ان پر نازل کیا گیا، اور تمام مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ سب نے دل سے تسلیم کیا اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں ایمان لانے کے مسئلے میں کوئی امتیاز نہیں برتتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اے ہمارے رب ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت پر بھی ایمان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، چونکہ ہر صاحب عقل سب سے پہلے وجود ثانی پر استدلال کرتا ہے کہ سارے کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں پر ایمان لانا، پھر تمام آسمانی کتب پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ متاع دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ یہ کچھ قرآن مجید کی آیات تھی جو میں نے پیش کی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فآتاہ جبریل فقال مل ایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ
وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ آپ کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ سے ایمان کی تعریف کے متعلق سوال کیا۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ ایمان مفصل میں ان اسلامی عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ عقائد یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ نمبر 2 رسالت، آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی ماننا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام کی رسالت کو حق کے ساتھ ماننا ایمان ہے۔ نمبر 3 مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ نمبر 4 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 5 تقدیر پر ایمان۔ نمبر 6 موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل جو موجودہ شکل کے اندر ہیں یہ قرآن مجید اور احادیث طیبات کا مجموعہ ہے، لہٰذا ان کا پڑھنا بھی جائز ہے اور ان کا سننا بھی جائز ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ ایمان مفصل کو اور ایمان مجمل کو یاد کریں زبانی طور پر۔